ابھی آپ کے سامنے خانے وال کی پہچان شیر پنجاب قاری علامہ قاری سیف اللہ عابد صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد دار-ال-حدیث خانے وال. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ السلام. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادف سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. میں آپ کے ایمان کو اور اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کس قدر مصطفیٰ کی محبت میں سرشار بیٹھے ہیں. ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر، کافی دیر سے اسٹیج پر بھٹی برادران کی عظیم الشان پروقار پروگرام کانفرنس، علماء اکرام کے خطابات، علماء اکرام کی زیارتوں میں بھی مصروف رہا. آپ بھی زیارت کرتے رہے. ابھی ہمارے بڑے بھائی مولانا عبدل محمدی صاحب نے بڑے دل کے ساتھ، بڑی محبت اور چاشنی کے ساتھ شرینی انداز میں خوبصورت گفتگو فرمائی. ابھی میرے متصل بات میری جماعت کے عظیم سکالر پروفیسر عبدل ساجد صاحب مسجد پر موجود ہیں. وہ میرے متصل بات آپ سے گفتگو کریں گے. میں نہایت اختصار سے صرف اپنا حصہ ملانا چاہوں گا. علماء کی موجودگی میں ایک کثیر تعداد ہے علماء کرام کی. میں باہر نکلا تو مجھے کوئی ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھٹی صاحبان کو اس کانفرنس کا کیا صلہ ملے گا. میں نے کہا پہلا صلہ تو یہ ہے کہ علماء کو دیکھنا ثواب ہے. جتنے لوگوں نے علماء کی زیارت کی ہے ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس کے بدلے میں، کانفرنس کے بدلہ میں بھائی اسحاق صاحب کو، بھائی جمیل صاحب کو، خان صاحب کو اللہ پاک اجر کثیر عطا فرمائے گا. ایسی باتیں نہ کیا کرو، ایسی گفتگو نہ کیا کرو جو لوگوں کو تکلیف دے، جو لوگوں کو پریشان کرے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا اور بوڑھے ایک آدمی کو دیکھا. جیسے مولانا عبدل محمدی صاحب ایک بزرگ، ہمارے ایک پیغمبر 120 سال کی عمر کا ان کا تذکرہ فرما رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی کھجور کا درخت لگا رہا ہے. بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. بادشاہ پاس سے گزرا. بادشاہ کی عادت تھی جب کوئی اس کو اچھی بات لگتی تو وہ نعم کہتا. تو جو اس کا خزانچی تھا وہ 1000 اشرفی اٹھاتا اس بندے کے ہاتھ پر رکھ دیتا. بادشاہ نے اس بزرگ سے، سفید ریش والے بزرگ سے کہا کہ یہ کھجور کا پودا لگا رہا ہے، یہ کس کو پھل دے گا؟ کون اس کا پھل کھائے گا؟ تو بابے نے کہا میں اس کا پھل نہ کھاؤں گا. اس کانفرنس کا پھل انشاءاللہ بھٹی برادران کو بھی ملے گا. کہو انشاءاللہ. آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کہو انشاءاللہ. ابھی تو میں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے، ابھی تو ابتدائی بات ہے. ذرا جاگ کر بیٹھو، چکنے ہو کر بیٹھو. کہنے لگا بادشاہ اس کا پھل کون کھائے گا؟ تو بابے نے کہا بادشاہ اس کا پھل میں کھاؤں گا. اس نے کہا آپ 80-85 سال کی عمر میں بوڑھے ہیں، قبر میں جا رہے ہو، کیسے کھاؤ گے؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا تو میری اولاد کھا لے گی. میری اولاد اس کھجور کا پھل نہ کھائے گی تو گزرنے والا راہی کھا لے گا. تو بادشاہ نے کہا نعم. اس نے اٹھایا 1 اشرفی اور 1000 اشرفی اٹھائی. خزانچی نے بابے کی تلی پہ رکھ دی. بادشاہ چلنے لگا. رائیونڈ والو آپ جیسا کوئی تیز آدمی تھا بابا. جیسے ہی بادشاہ چلنے لگا تو بابے نے مخاطب ہو کر کہا بادشاہ کیا بات ہے؟ کہا کھجور تو ابھی لگی ہے، اس نے جواز ہونا ہے اور پھر اس پہ پھل لگنا ہے.
میرے اللہ نے تو اس کے جوان ہونے سے پہلے ہی مجھے پھل دے دیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس بابے کی بات کو سنا، پھر کہا نام۔ اس نے 1000 اشوی اور اٹھائی اور پھر اس کی تلی پہ رکھ دی۔ بادشاہ چلنے لگا، بابے نے پھر آواز دی، کہا بادشاہ سلامت، کھجور سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی ہے، میرے اللہ نے تو مجھے 2 مرتبہ پھل دے دیا ہے۔ اس نے پھر کہا نام، تو اس نے خزانچی نے پھر 1000 اشوی اٹھائی، اس کی تلی پہ رکھ دی۔ بابا بولنے لگا، خزانچی آگے بڑھتا ہے، اپنے وزیر کو کان میں کہتا ہے، بابا بڑا پکا وہابی ہے، بڑا تیز ہے، بڑی باتیں اس کو آتی ہیں، یہاں سے چلتے برنو وگرنہ خزانہ خالی ہو جائے گا۔ حضرات آپ بڑے پختہ عزم کے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا تھا آپ کے عزم مصمم کو، لیکن یاد رکھیں ہم جس پیغمبر کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سلامتی والا دین ہے، وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے۔ حالی نے کہا تھا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں۔ انسا کے انسا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام محبت والا دین ہے۔ افشوا السلام بینکم، ایسی محبت والا۔ آیا ایک آنے والا، اس نے کہا السلام علیکم، آقا نے کہا 10 حسنات، اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم، کہا سرور کونین نے السلام علیکم ورحمت اللہ 20 حسنات، اللہ نے اس کو 20 نیکیاں دے دی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہا 30 حسنات، اللہ نے اس کو 30 نیکیاں دی ہیں۔ بولنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اسلام کیسا دین ہے؟ آؤ اسلام کی حقانیت کو جاننے، سننے والوں، قرآن سے محبت کرنے والوں، حدیث سے پیار کرنے والے، اسلام وہ عظیم دین ہے، دین اسلام ہے جو اپنے سے بھی محبت کرتا ہے، بیگانے سے بھی محبت کرتا ہے۔ تم یہ تانے علامے دیتے ہو کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، انتہا پسند لوگ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کافر دہشت گردی کر رہا ہے، میرا ایسا پیارا دین ہے۔ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صحابی نے میری طرف دیکھیے اس طرح انگلیاں کھڑی کی، سرور کونین نے کہا ان انگلیوں کو سیدھا کرو۔ یہ جب تم ان انگلیاں اوپر کو کرتے ہو میت کے جسم کو ٹچ ہوتی ہے۔ میرا اسلام مرنے والے کو اتنی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جو دین مرنے والے کو تکلیف نہ دے، جو مرنے والے کو ہاں ایک دوسرے رخ سے دیکھو۔ میری جماعت کا سکالر موجود ہے، آپ نے ابھی اس کی باتیں سن لی ہے۔ ایک دوسرے رخ سے دیکھو۔ تم اپنے پیاروں کو کبھی چیلوں کے آگے پھینکتے ہو، کبھی دریاؤں کے آگے پھینکتے ہو، کبھی دریاؤں میں بہاتے ہو، کبھی سمندروں میں پھینکتے ہو، کبھی چیلوں کے آگے ڈالتے ہو، کبھی آگ میں جلاتے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم، صرف اسلام وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے۔ اور پھر اسلام میں بھی قرآن جو منزل من اللہ ہے، حدیث جو منزل من اللہ ہے، یہ دین ہے۔ نہ تیری بات دین ہو سکتی ہے، نہ حنفی سوچ کا نام دین ہے، نہ مالکی سوچ کا نام دین ہے، نہ حنبلی سوچ کا نام دین ہے، نہ چشتی سوچ کا نام دین ہے، نہ قادری سوچ کا نام دین ہے، نہ کلندری سوچ کا نام دین ہے۔ اور لکھو رائیونڈ والو، دین اگر نام ہے تو رب کے قرآن کا نام ہے، میرے محمد کے سچے فرمان کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، ساتھ دیتے ہو؟ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین۔ آپ کے نعرے کا یہ جواب نہیں دینے، ان کو مجھے مخاطب رہنے دو۔ آئیے، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے رخ سے دین اسلام کا ایک دوسرا رخ دیکھیں کہ ساہیوال کے پاس ایک مسلمان فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اس کے بچوں کے سامنے ذرا توجہ سے دل پہ ہاتھ رکھ کر میری گفتگو سننا، شاید دوبارہ میری تلخ گفتگو سن کر مجھے آپ نہ بلا سکو، لیکن میں اپنے دل کی بات کہنا جانتا ہوں
کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سچا ہے، اگر تم اس سچائی میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، دایاں ہاتھ کھڑا کر کے دینا پڑے گا، صدا لگا کر دینا پڑے گا۔ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، نہ فقہ پہ اعتبار ہے، نہ چشتیوں پہ اعتبار ہے، نہ صابریوں پہ اعتبار ہے، اور قرآن پر اعتبار ہے، حدیث پر اعتبار ہے۔ اب سن لو، اس ملک کا مقدر بنے گا تو ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے، رب کا قرآن بنے گا، میرے محمد کا فرمان بنے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری سیف اللہ عبد صاحب۔ سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا، آخری بات کر رہا ہوں، خطبہ کا جمع غفیر ہے، آخری گزارش کر رہا ہوں، میرا دین سچا ہے، محبت والا ہے، پیار والا ہے۔ میں کہہ رہا تھا تم اپنے پیاروں کو چیلوں کے آگے پھینکتے ہو، دریاؤں میں بہاتے ہو، آگ میں جلاتے ہو، آؤ میرے دین کی حقانیت، ہم مرنے والے کو طہارت کرواتے ہیں، غسل دیتے ہیں، وضو کرواتے ہیں، نیا کفن پہناتے ہیں، پھر کندھوں پر اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کر اپنے اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں، پھر محفوظ ترین جگہ قبر میں رکھتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ مولا مولا یہ تیرا بندہ، تیرے حوالے کر کے ہم جا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرض کر رہا تھا ساہیوال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ پر گولیاں چلائی گئی، ان کے جسم کو چھلنی کیا گیا، ان کے جسم کو زخمی کیا گیا۔ پاکستان کا وزیر اعظم جو جرابوں سمیت عمرہ کرتا ہے، جرابیں پہن کر عمرہ کرتا ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ احرام کے تقاضے کیا ہے، کس طرح عمرہ کیا جاتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا بے وقوف وزیر اعلیٰ ان بچوں کے پاس پھولوں کے گلدستے لے کر پہنچتا ہے، جن کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ فرق دیکھیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرق نوٹ کیجئے، وہ ساہیوال کی فیملی جن کا سب کچھ لٹ گیا، وزیر اعظم پاکستان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان کے گھر جائے، ان کے دلوں پہ مرہم رکھے، ان سے تعزیت کے کلمات بولے۔ دوسرا رخ، اگر نیوزی لینڈ میں مسلمانوں پر فیرنگ کی جاتی ہے، آج پتا چلا کہ پہلے جو علماء تھا کہ مسلمان لشکر تھے، مسلمان بنیاد پرست تھے، آج پتا چلا دہشتگرد کافر ہے، کافر دہشتگرد تیار کرتا ہے۔ مسلمان اپنوں سے بھی پیار کرتا ہے، بیگانوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ مسلمان ایسا دین والا ہے جو محبتیں لے کر آیا۔ مگر میں یہاں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرا کر پارلیمنٹ کو، دنیا کو بتایا کہ قرآن امن والا ہے، قرآن محبت والا ہے، اسلام محبت والا ہے، اسلام پیار والا ہے، اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام پیار کا دین ہے، اسلام ملنے کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اور پھر اس نے السلام علیکم کہا کر مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ دنیا میں اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنے بھی سن لو، بیگانے بھی سن لو، قرآن بھی شک سے پاک ہے، میرے محمد کا فرمان بھی شک سے پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، جانشین علامہ قاری سیف اللہ عبید، عظیم مذہبی سکندر قاری سیف اللہ عبید، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ہمارا عظم ہماری آباد، قرآن
سنت کا نفاذ ہمارا